بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان عام سادہ لباس میں ان درویشوں کے درمیان بیٹھا کسی روحانی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ اس نے قاسم اور خواجہ خیری کو خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا تو پہلے چونکا اور پھر خاموش ہو گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ ضرور کوئی بڑا معاملہ ان اہم سالاروں کو عیدین کھینچ لایا ہے، لیکن سلطان پریشان نہ ہوا۔ اب وہ ایک درویش تھا اور اسے دنیاوی امور پریشان نہیں کیا کرتے تھے۔ خواجہ خیری اور قاسم سلطان کے نزدیک پہنچے تو سلطان اور اس کے ساتھی درویشوں نے مہمانوں کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پھر اپنے قریب ہی زمین پر بٹھا لیا۔ سلطان قاسم کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، جس پر کس قدر پریشانی ثبت تھی۔ البتہ بوڑھے خواجہ خیری کا سرخ چہرہ جوش سے لبریز تھا۔ سلطان نے اپنی دانا و بینا آنکھوں سے دونوں کا بغور جائزہ لیا اور پھر کہا، لگتا ہے منتظم سلطنت کو کسی بڑی مشکل نے آن گھیرا ہے، جس کے لیے آپ لوگوں کو یہاں آنا پڑا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ آج سلطان کے لہجے میں شاہی دبدبہ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سلطان مراد خان ثانی نہ ہو بلکہ خانقاہ کا کوئی فقیر بول رہا ہو۔ خواجہ خیری نے طے شدہ حکمت عملی کے تحت پہلے بات کی، سلطان معظم سلطنت کو اس وقت آپ کی ذات بابرکات کی اشد ضرورت ہے۔ بدبخت صلیبیوں نے 12 جولائی سن 1444 کا معاہدہ توڑ دیا ہے اور عیسائیوں کی اتحادی افواج لارڈ سیلاس، کارڈنل جولین اور ہونیانڈی کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ پر یلغار کرتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے تمام سرحدی شہر، قلعے اور قصبے صفاق عیسائیوں نے بے دردی کے ساتھ خالی کر دیے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا اہم اور مشہور شہر وارنا بھی دشمن کے قبضے میں آ گیا ہے۔ دشمن نے 1 ستمبر سے لے کر اب تک صرف چند دنوں میں ہماری آدھی یورپی سلطنت کو تخت و تاراج کر دیا ہے۔ نہتے مسلمان بے-رحمی سے قتل کیے جا رہے ہیں اور لارڈ سیلاس کی افواج بے خوف و خطر ادرنا کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ خواجہ خیری کے ہر جملے کے ساتھ سلطان اپنے پہلو بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور دونوں بھویں سکڑ کر ایک دوسرے کے قریب آ گئی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ 10 سال کے لیے کیا جانے والا معاہدہ ریجیڈین لارڈ سیلاس یوں بے دردی سے توڑ دے گا۔ معاہدے پر دستخط کرتے وقت لارڈ سیلاس نے انجیل پر اور سلطان مراد نے قرآن پر قسم کھائی تھی۔ لارڈ سیلاس کی قسم کو یوں توڑتا دیکھ کر سلطان کو ضرورت سے زیادہ دھچکا لگا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ ایک بادشاہ اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد اپنے عہد سے پھر سکتا ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ اسے رہ رہ کر لارڈ سیلاس پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس قدر مراد حاصل کرنے اور قسمیں اٹھانے کے بعد لارڈ سیلاس یوں گھٹیا پن کا ثبوت دے گا اور سلطان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا۔ قاسم اور خواجہ خیری کے ساتھ دوسرے درویش بھی سلطان کے چہرے پر جذبات کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ سلطان خواجہ خیری کی بات سن کر دیر تک خاموش رہا اور پھر یکلخت اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان کے اٹھتے ہی سب لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اب کی بار سلطان جو بولا تو یوں جیسے ہفت اقلیم کا شہنشاہ اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ گرج رہا ہو۔ سلطان نے کہا، ہم ابھی اور اسی وقت دارالسلطنت جائیں گے اور خواجہ خیری۔ سلطان گرجا تو خواجہ خیری کام گیا اور فوراً بولا، جی سلطان معظم۔ خواجہ خیری، ہماری یہ بات یاد رکھنا کہ بدفطرت اور معاہدہ شکن لارڈ سیلاس کو میدان میں ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان تیزی سے خانقاہ میں موجود اپنی رہائش گاہ کی جانب بڑھا۔ سلطان کے ارادے دیکھ کر تمام درویش کوچ کی تیاری میں لگ گئے اور
بہت ہی مختصر وقت میں سلطان قاسم اور خواجہ خیری کے ہمراہ اپنے لشکر کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ سلطانی لشکر امیر کرمانیہ کی بغاوت رفع کرنے کے لیے ابھی تک ایشیائے کوچک میں موجود تھا۔ سلطان اپنے لشکر میں پہنچ کر ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھا اور فوراً تیاری میں مصروف ہو گیا۔ بہت ہی کم وقت میں سلطان نے 40,000 بہترین آزمودہ کار سپاہی اپنے ہمراہ لیے اور وارنا کی جانب چل دیا۔ اس لشکر میں ینیچری کے بہترین دستے شامل تھے، جن میں بوڑھا سپہ سالار خواجہ خیری، 10,000 سالار آغا حسن، ادھیڑ عمر عبد الرحمن، ریاض بیگ اور بہت سے دیگر مایاناز سالار شامل تھے۔ قاسم بن ہشام بھی اس مرتبہ سلطان کے پرچم تلے 5,000 سپاہیوں کی کمان کر رہا تھا۔ یہ لشکر اکتوبر سن 1444 میں در دانیال کو عبور کر چکا تھا۔ سلطان کے لیے در دانیال کو عبور کرنا بھی بظاہر ممکن کام نہ تھا، کیونکہ سمندر کے اس اہم راستے پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن سلطان نے جنیوا کے جہازوں کی فی سپاہی ایک ڈاک کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر لیا۔ ہونیانڈے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وینس اور جنیوا کے عیسائی بیڑے یوں رشوت لے کر سلطان کی خطرناک فوج کو یورپ میں اتار دیں گے۔ لارڈ سیلاس اور ہونیانڈے وارنا شہر پر قابض تھے، جبکہ باقی فوج وارنا کے قریب میدان میں خیمہزن تھی۔ عیسائی فوج کو اپنی فتح کا مکمل یقین تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان کا لشکر در دانیال کو یوں پلک جھپکتے میں عبور کر کے ان کے سر پر آ دھمکے گا۔ ہونیانڈے کو اس کے مخبروں نے آ کر یہ خبر سنائی کہ سلطان مراد خان خود گوشہ عزلت سے نکل کر اور 40,000 بہادر سپاہیوں کو لے کر مقابلے پر آ پہنچا ہے اور یہاں سے صرف 4 میل کے فاصلے پر آ کر خیمہزن ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ہونیانڈے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ عجلت میں لارڈ سیلاس کے خیمے کی جانب بھاگا۔ لارڈ سیلاس نے فوراً مجلس مشاورت منعقد کی، جس کے اختتام پر عیسائی فوج اپنی صفیں درست کرنے لگی۔ ہونیانڈے کو سابق کامیابیوں کی بنا پر اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکرگاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد خان کے حملے کا انتظار کیا جائے۔ ہونیانڈے از خود سلطان مراد خان پر حملہ کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ 26 رجب سن 848 بمطابق 10 نومبر سن 1444 کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مدمقابل صف آرا ہو گئیں۔ عیسائی فوج کے میسرا میں والیشیا کی فوج تھی۔ ہنگری کے انتخابی سپاہی میمنا پر معمور کیے گئے۔ کارڈنل جولین کے زیر اہتمام عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر عظیم تھا۔ شاہ ہنگری لارڈ سیلاس اپنے ملک کے سرداروں اور سرماؤں کے لشکر کے قلب میں تھا۔ پولینڈ کی فوج سب سے پیچھے ایک مشہور بشپ کے زیر نگرانی تھی۔ ہونیانڈے خود اس لشکر عظیم کا سپہ سالار اعظم تھا۔ سلطانی لشکر میں پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سواروں اور پیدل فوجوں کی تھیں۔ داہنے بازو کی کمان رومیلیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں اور بائیں بازو کی کمان اناطولیہ کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی۔ ان صفوں کے پیچھے قلب میں خود سلطان مراد کے زیر کمان ینیچری اور شاہی دستے تھے۔ 10 نومبر کو وارنا کے میدان میں یہ لڑائی شروع ہوئی۔ سلطان مراد خان نے معاہدہ رجڈین کو ایک بڑے کتبے پر لکھوا کے اور نیزے کی نوک پر رکھ کر علم بنایا، جو فوجی نشان کی طرح فضا میں لہرا رہا تھا، اور اس منتقم حقیقی کو پکار رہا تھا جو لوگوں کو عہد شکنی کی سزا دیتا ہے۔ آج عیسائیوں کو عہد نامہ توڑے پورے 2 مہینے اور 10 دن گزر چکے تھے، اور وہ اس عرصے میں متواتر سلطنت عثمانیہ کے شہر برباد کرتے آئے تھے۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب ہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے عیسائیوں کے دلوں میں بدشگونی پیدا ہو گئی۔ دفتن ہوا کا ایک سخت جھونکا آیا اور ان کے تمام علم اکھڑ کر گر گئے۔ ہونیانڈے نے داہنی طرف عثمانی فوج کے ایشیائی دستوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ترکی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عیسائیوں کا حملہ بہت کامیاب تھا۔ ترکوں کی پہلی 2 صفیں بری طرح بکھر گئیں۔ فوج میں اتنا انتشار پیدا ہوا
ہوا کہ سلطان کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ سلطان کے ہاتھ سے صبر و استقلال کا دامن چھوٹ گیا۔ سلطان ابھی اس صورتحال پر پوری طرح پریشان بھی نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائیوں کے میسرا نے جن میں والیشیا کے جنگجو شامل تھے سلطانی لشکر کے دوسرے بازو پر ایسا غضبناک حملہ کر دیا کہ عثمانی فوج کا یہ بازو بھی قائم نہ رہ سکا۔ سلطان کی رہی صحیح امید بھی جاتی رہی اور سلطان سوچنے لگا کہ اس جنگ سے بھاگنے کی بجائے گھوڑے کو ایڑی لگا کر آگے بڑھے اور شاہ ہنگری لارڈ سیلاس کے محافظ دستے پر حملہ آور ہو کر جام شہادت نوش کرے۔ سلطان اسی سوچ میں گم تھا کہ اناطولیہ کے بیلربے نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لی اور عرض کی، سلطان معظم مایوس ہونے کی ابھی کوئی وجہ نہیں۔ سلطان نے بیلربے کی بات سنی تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہو گیا ہو۔ سلطان نے ایک دم اپنا گھوڑا روک لیا اور ینیچری کے دستوں کی جانب متوجہ ہو کر با آواز بلند پکارا، قاسم بن ہشام یہاں آؤ۔ قاسم سلطان سے چند قدم کے فاصلے پر اپنے دستے کے ہمراہ لارڈ سیلاس کے محافظ دستے کو چیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان کی آواز قاسم کے کانوں میں پڑی تو اس نے فوراً گھوڑا پیچھے ہٹا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا سلطان کے پاس پہنچا۔ سلطان نے قاسم کو حکم دیا، قاسم بن ہشام فوراً ینیچری کے تمام کمانداروں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے بڑھ کر لڑو اور دشمن کو معاہدہ شکنی کی سزا دو، فتح ہماری ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد قاسم اپنے سالاروں اور کمانداروں کو سلطان کا پیغام پہنچا رہا تھا، لیکن سلطان ابھی تک خود مایوس تھا۔ اچانک سلطان مراد خان ثانی کے کانوں میں شاہ ہنگری لارڈ سیلاس کی آواز پڑی۔ لارڈ سیلاس انتہائی متکبرانہ انداز میں سلطان کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ سلطان نے فوراً کمان میں ایک تیر جوڑا اور شاہ ہنگری کے گھوڑے کا نشانہ تاک کر چھوڑ دیا۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے فضا میں اچھلا اور زخمی حالت میں دیوانہ وار اپنے سامنے کی جانب دوڑ پڑا۔ لارڈ سیلاس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن زخمی گھوڑا چند قدم دوڑنے کے بعد عین خواجہ خیری کے دستے کے درمیان جا کے گرا۔ گھوڑے کے ساتھ ہی لارڈ سیلاس بھی ینیچری کے سپاہیوں کے قدموں میں آ گرا۔ خواجہ خیری نے فوراً اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور تلوار سوند کا لارڈ سیلاس کی جانب بڑھا۔ معاہدہ شکن لارڈ سیلاس موت کو سر پر دیکھ کر گڑ گڑانے لگا اور خواجہ خیری سے ہاتھ جوڑ کر کہا، سالار مجھے قتل مت کرو، مجھے گرفتار کر لو، تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ لیکن غضبناک خواجہ خیری کو لارڈ سیلاس کی معاہدہ شکنی کے سوا کچھ یاد نہ تھا۔ اس نے ہنگری کے بادشاہ کی ایک نہ سنی اور اپنی تلوار کا وار کر کے لارڈ سیلاس کا سر کاٹ لیا۔ ہنگری کا بادشاہ اور معاہدہ زجیڈین پر دستخط کرنے والا اتحادی فوج کا سربراہ لارڈ سیلاس اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ خواجہ خیری نے لارڈ سیلاس کا سر اپنے نیزے کی نوک پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی جانب بڑھا۔ ادھر معاہدہ زجیڈین کی نقل ایک نیزے پر لہراتی بلند ہوتی ہوئی صلیبیوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ اب جو ان کی نظر اپنے بادشاہ کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ان کے دل بیٹھ گئے۔ جنگ کے آغاز میں بدشگونی پیدا ہو ہی چکی تھی۔ اب لارڈ سیلاس کا کٹا ہوا سر دیکھا تو عیسائیوں کو یقین ہونے لگا کہ معاہدہ شکنی کی سزا سر پر آ چکی ہے۔ اتحادی فوج کے سپہ سالار ہونیانڈی کی نظر اپنے بادشاہ کے سر پر پڑی تو اس نے خواجہ خیری سے لارڈ سیلاس کا سر چھین لینے کے لیے یکے بعد دیگرے زبردست حملے کیے، لیکن ہر مرتبہ اسے شکست ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد عیسائی مجاہدوں کا سپہ سالار اور پوپ کا نمائندہ کارڈنل جولین قاسم بن ہشام کے دستے کے نرخے میں آ گیا۔ قاسم اسے نہیں پہچانتا تھا، لیکن اسے پیچھے سے آغا حسن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، قاسم یہی ہے کارڈنل جولین جس نے یورپ کی تمام افواج کو مذہبی بنیادوں پر اکٹھا کیا اور عیسائیوں کو معاہدہ زجیڈین توڑنے پر مجبور کیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ قاسم کے رگوں پہ میں بجلیاں سی بھر گئیں۔ قاسم نے آگے بڑھ کر کارڈنل جولین پر حملہ کر دیا۔ قاسم کے
ساتھی سپاہیوں نے قاسم کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی تو قاسم نے گرجدار آواز کے ساتھ انہیں منع کر دیا۔ قاسم نے کارڈلن جولین کو اپنی شمشیر کے کمالات دکھا دکھا کر جب عہدے منہ کر دیا اور قریب تھا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سے اتر پڑا کہ عیسائی لشکر کی جانب سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور قاسم کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اب قاسم کے پاس جولین کے ساتھ کھیلنے کا مزید وقت نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پوری قوت سے جولین کے دائیں کندھے پر اپنی تلوار مار دی۔ قاسم کی تیز دھار تلوار جولین کی ذرا کو کاٹتی ہوئی اس قدر نیچے تک چلی گئی کہ بدن کا دڑ دو شاخے کی شکل میں کٹ کر رہ گیا۔ جولین نے تمام عیسائیوں کو معاہدہ شکنی پر مجبور کیا تھا، چنانچہ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر توہم پرست سپاہیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی اثناء میں جولین کے ہمراہ ہی دو اہم بشپ یکے بعد دیگرے کٹ گرے اور رزمگاہ کا نقشہ بدل گیا۔ یعنی چیری نے عیسائیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو اپنے حملے اور زیادہ سخت کر دیے۔ اب ہونیانڈے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے دستوں کو سمیٹنے کی کوشش کی اور جم کر لڑنا چاہا، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی اور آخرکار عیسائی دستوں کے ساتھ اپنی جان بچا کر بھاگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے صلیبیوں سے میدان خالی کر لیا۔ لڑائی میں اتحادیوں کا 2/3 حصہ قتل ہو گیا۔ شاہ لارڈ سیلاس کے علاوہ ہلاک ہونے والوں میں 2 مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے، لیکن سب سے نہایت عبرت انگیز نعش کارڈلن جولین کی تھی، جو معاہدہ زجیڈین کی شکست کا خاص محرک اور عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب تھا۔ جس گناہ کو اپنے سر لے کر اس نے ہنگری کی مجلس قومی کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، اس کی لاش اس گناہ کے وبال کا ایک ایسا مرکہ تھی جو مکافات عمل کے خدائی قانون کو فاتح و مفتوح دونوں کے سامنے مجسم شکل میں پیش کر رہی تھی۔ 10 نومبر کے روز سلطان نے عیسائیوں کو معاہدہ شکنی کی عبرتناک سزا دی اور 11 نومبر کے روز سلطان نے آگے بڑھ کر وارنا کا انتظام ایک دفعہ پھر سنبھال لیا، لیکن اس مرتبہ غضبناک سلطان جلد واپس لوٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی یلغار جاری رکھی اور چند ہی دن میں سربیا اور بوسنیا کو فتح کر لیا۔ یہ دونوں ممالک یونانی کلیسا کے ماتحت تھے، چنانچہ ان دونوں ملکوں نے بلا چوں چراں سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ ہونیانڈے کلیسا کو مانتا تھا اور رومن کیتھولک مذہب کا پیروکار تھا۔ سربیا کے بادشاہ جارج برنیکوچ نے ایک مرتبہ جب ہونیانڈے سے دریافت کیا کہ اسے کامیابی حاصل ہوئی تو مذہب کے متعلق اس کا رویہ کیا رہے گا، تو اس نے جواب دیا کہ میں سربیا کو رومن کیتھولک مذہب اختیار کرنے پر مجبور کروں گا۔ اب سلطان مراد خان ثانی جارج برنیکوچ کے ملک پر ننگی تلواریں لے کر پہنچا تو جارج نے یہ سوال سلطان سے بھی کیا تو سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر مسجد کے پاس ایک چرچ بنا دوں گا اور لوگوں کو پوری آزادی ہوگی کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق خواہ مسجد میں خواہ چرچ میں جا کر عبادت کریں۔ یہی وجہ تھی کہ جارج برنیکوچ نے سلطان کی فوجوں کو روکنے کی کوشش نہ کی اور اپنا ملک اس کے حوالے کر دیا۔ یہی صورتحال بوسنیا میں بھی پیش آئی۔ اہل بوسنیا بھی رومی کیتھولک مذہب سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے 8 روز کے اندر اندر بوسنیا کے 70 کلو کے پھاٹک سلطان کے لیے کھول دیے۔ بوسنیا کا شاہی خاندان بھی نیست و نابود ہو کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ عیسائیوں کی معاہدہ شکنی کا بعض خاندانوں پر یہ اثر پڑا کہ بوسنیا اور سربیا کے بہت سے عیسائی گھرانے خود بخود حلقہ بغوش اسلام ہونے لگے۔ سلطان نے 10 نومبر سن 1444 کے بعد چند ہی دنوں میں اپنی سلطنت کا دائرہ کار پہلے سے بھی زیادہ وسیع کر لیا۔ بوسنیا کے بعد عثمانی فوجیں ایک طرح سے فارغ ہو چکی تھیں۔ سلطان نے بوسنیا میں چند دن آرام کی غرض سے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران اس نے شہر میں جگہ جگہ ترک باشندوں کو آباد ہونے کے مشورے دیے۔ بوسنیا میں موجود سلطانی فوج نے صلیبی افواج کی طرح کوئی بے اصولی نہ دکھائی، نہ ہی بے جان کسی کو قتل کیا گیا اور نہ ہی کسی سپاہی نے شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش
کوشش کی۔ قاسم بھی بوسنیا میں موجود تھا۔ آج اس شہر کو فتح کیے ہوئے دوسرا روز تھا۔ پہلے روز قاسم اس لشکر میں شامل تھا جو بوسنیا کے شاہی محل پر حملہ آور ہوا تھا۔ یہاں شاہی خاندان کے بعض نوجوانوں نے قاسم اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سب مارے گئے تھے۔ کل جب قاسم یلغار کرتا ہوا محل میں داخل ہوا تھا تو اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ بوسنیائی محل کی شاہی خواتین مختلف تلواریں اور بالیں لیے ینیچری کے سپاہیوں کو بے حد پریشان کیے ہوئے تھیں۔ خواتین کے اس دستے کی کمان ایک شہزادی کر رہی تھی اور یہ سب خواتین محل کی مختلف راہداریوں میں جتھے بنا کر لڑ رہی تھیں۔